یہ باب الوسوسہ ہے. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وسوسے آنا، دل میں ادھر ادھر کے پریشان خیالات آنا، باب الوسوسہ ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس یتساءلون، برابر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، حتی یقال هذا خلق اللہ الخلق ومن خلق اللہ. باتیں کرتے کرتے، سوال جواب، کوئسچن آنسر کرتے کرتے یہاں تک پہنچیں گے کہ یہ پوری مخلوق کائنات اللہ نے پیدا کی. اللہ کو کس نے پیدا کی؟ ھذا خلق اللہ الخلق. یہ جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ساری کائنات تو اللہ نے پیدا کی. فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ثُمَّ لْيَدْخُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گفتگو یہاں تک پہنچ جائے تو رک جاؤ اور کہو اللہ کی 5 صفتیں. پہلی صفت ہے اللہ یگانہ ہے، الون، جوڑی نہیں ہے، ان کے پارٹنر ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اکیلے ہیں، یگانہ ہے. اللہ احد. دوسرا اللہ صمد ہیں، بے نیاز ہیں، کسی کے کسی بات میں محتاج نہیں. یہ دوسری اللہ کی صفت. تیسری صفت اللہ کی ہے لم یلد، انہوں نے کسی کو جنا نہیں، ان کی اولاد نہیں. چوتھی صفت ہے لم یولد، وہ جنے نہیں گئے، ان کے ماں باپ نہیں، کسی سے وہ پیدا نہیں ہوئے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور ان کے برابر کا، اکول، مساوی، ہمسر کوئی نہیں. یہ اللہ کی 5 صفتیں ہیں جو قل هو اللہ احد میں آئی ہیں. ان 5 صفتوں کو دماغ میں حاضر کرے، استحضار کرے اور زبان سے بھی ادا کرے. پھر اس کے بعد بائیں طرف 3 مرتبہ پھٹکار دے. اس میں کوئی تھوکنا نہیں، پھٹکارنا. پھٹکارنے میں ہوا کے ساتھ ہلکا سا تھوک تو جائے گا مگر تھوکنا نہیں. تھوکنا اور چیز ہے، تھوکنے میں تو جو منہ سے نکلے گا وہ جا کر کہیں گرے گا اور نظر آئے گا یہ تھوک ہے. اور پھٹکارنے میں کوئی چیز منہ سے نکل کر کہیں گر کر نظر نہیں آئے گی مگر ہوا کے ساتھ ہلکے ہلکے تھوک کے ذرے جائیں گے. تو بائیں طرف لیٹا ہے اور ڈراؤنا خواب آیا، تب بھی بائیں طرف بھی تھتکارنا. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ تو بیداری میں ہے. اس بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جملہ کہے میں مردود شیطان سے
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اگر عربی جانتا ہے تو اسی جملے کی پابندی نہیں. شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہے کوئی بھی جملہ بنا لے، لیکن ہم لوگ جملے نہیں بنا سکتے ہیں. تو ہمارے لیے اسی کو یاد کر لینا ہے کہ بائیں طرف 3 مرتبہ پھٹکار دے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، تو انشاءاللہ وہ وسوسہ جو دماغ میں آیا تھا وہ دور ہو جائے. دوسری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یبرح الناس یتساءلون، لوگ برابر ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، سوالات ہوں گے، حتی یقولوا ھذا اللہ خلق کل شیء فمن خلق اللہ عز وجل، اللہ نے ساری کائنات پیدا کی، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سوالات کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. نبی یہ حدیث شریف بخاری کی ہے، مسلم میں بھی ایسی حدیث ہے. یہ حدیث لا کر حضرت امام نے اشارہ کیا کہ یہ حدیث، اس حدیث میں جو کہا کہ لوگ برابر یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ پوچھیں گے کہ ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ. یہ وسوسہ ہے، اور وسوسے کا علاج کیا ہے؟ وسوسہ آئے تو دل و دماغ میں ٹھہرنا نہیں چاہیے. آیا گیا آیا گیا آیا گیا آیا گیا آیا گیا، تو ایسے وسوسے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے ایسا وسوسہ عقائد کے باب میں آئے یا نماز میں آئے یا عام حالات احوال میں آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک کا بیوی سے ہر وقت کا جھگڑا ٹنتا رہتا ہے، اس کو وسوسہ آتا ہے طلاق کا، اس وسوسے سے طلاق نہیں پڑتی. ایک شخص نماز شروع کرتا ہے اور نماز شروع کرتے ہی دماغ کی ریل فاسٹ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے خیالات آنے لگتے ہیں جو نماز سے پہلے بالکل نہیں امکان تھا کہ یہ خیال آئے گا. ایسے ایسے دور دراز کے بھی خیالات آتے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. خیال کی ریل چلتی رہے، آتے رہیں جاتے رہیں، آتے رہ جاتے ہیں، تو اپنے کام میں لگا رہے. فاتحہ پڑھ رہا فاتحہ پڑھتا ہے، سورت پڑھ رہا سورت پڑھتا ہے، رکوع سجدے میں تسبیحات پڑھتا ہے تسبیحات پڑھتا ہے، اذکار و ادعیہ وہ مشغول ہے. یہ جو خیال آ رہا جا رہا جا رہا جا رہا آ رہا جا رہا ہے، اس کی تو توجہ مت کر، تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی عقائد کے باب میں وسوسہ آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی تو اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ وسوسہ عقیدے میں آتا ہے. بہرحال عام معاملات میں عقیدہ ہے. ایک شخص ہے، اس کی ایک سے لڑائی، غصہ آتا ہے دل میں، جان سے مار ڈالو، گولی مار دو. اس وسوسے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ قتل کرنے کا گناہ نہیں ہو. تو بیوی کی طلاق کا وسوسہ آئے، کسی کو جان سے مار ڈالنے کا وسوسہ آئے، چوری کرنے کا وسوسہ آئے، زنا کرنے کا وسوسہ آئے، تو ان وساوس سے چوری کب کہلائے گی؟ جب چوری کرے. زنا کب کہلائے گا؟ جب وہ فعل کرے. طلاق کب کہلائے گی؟ جب منہ سے بولے. قتل کب کہلائے گا؟ جب گولی مارے. صرف
خیال وسوسے کے درجے میں آ رہا کہ ایسا کر ڈالوں گا، کر دیا، ایسا کچھ نہیں، اس سے وہ فیل نہیں ہو. تو معاملات کے سلسلے میں ہو، نماز میں خیالات ادھر ادھر کے آئے، عقیدے کے بعد میں وسوسہ ہو، اس وسوسے سے کچھ نہیں ہوتا. ایمان متاثر ہوتا ہے، نہ نماز خراب ہوتی ہے، نہ وہ کام وجود میں آتا ہے. یہی باب الوسوسہ میں ایک حدیث ہے، نبی صحابہ نے ایک سوال کیا، پتہ نہیں کہاں ہے. حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ارأیت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها وتقاة نتقيها أيرد من قدر الله شيئا. یہ تقدیر کے بیان میں حدیث ہے، یہاں وسوسے کے بیان میں نہیں. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو ہم علاج معالجے کرتے ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج معالجے کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، یہ مت کھاؤ، یہ نہیں کھاتے، یہ نہیں کھاتے، تو کیا ان چیزوں سے تقدیر ٹل سکتی ہے؟ تقدیر میں ہے کہ دن میں شوگر بڑھ جائے گی، اب شہری میں میٹھا نہیں کھا سکتے، احتیاط میں شوگر نہ بڑھ جائے، تو کیا یہ جو احتیاطیں ہیں ان سے اللہ کی تقدیر ٹل جائے گی؟ اللہ کی تقدیر میں ہے کہ دن میں شوگر بڑھنی ہے، تو تمہارے شہری میں احتیاط کرنے سے اللہ کی جو طے شدہ معاملہ ہے تقدیر ہے وہ ٹل جائے گی؟ یہ ایک صحابی نے سوال کیا، ارأیت دواء نتداوی به، یا رسول اللہ بتلائیے، یہ جو ہم علاج معالجے کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، دوا دارو کرتے ہیں، تو کیا تقدیر ٹل جائے گی؟ اگر تقدیر مرنا ہے تو کیا دوا دارو سے بچ جائے گی؟ وہ رکن نسترقیھا، اور یہ جو ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو طے کیا ہے وہ ٹل جائے گا جھاڑ پھونک کرنے سے؟ وَتُقَاتًا نَتَّقِيهَا، اور بچنا، احتیاط کرنا، پرہیز کرنا، جو ہم پرہیز کیا کرتے ہیں، أَيَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا، کیا اس سے اللہ کی تقدیر ٹل جائے گی؟ حضور نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ، حضور نے فرمایا عجیب بات پوچھ رہے ہو، تقدیر ٹل جائے گی؟ یہ جو تم کرتے ہو یہی تقدیر ہے اللہ کی. ذَلِكَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ، یہ جو تم کرتے ہو، علاج معالجے کرتے ہو، جھاڑ پھونک کرتے ہو، احتیاطیں کرتے ہو، اسی کا نام اللہ کی تقدیر ہے. تقدیر کے ٹلنے کا کیا سوال ہے؟ یہی تو تقدیر ہے. اس کو یوں سمجھو کہ تقدیر اجمالی نہیں ہے، تفصیلی ہے، کہ فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر یہ بچہ کوٹھے سے گر جائے گا، صرف اتنا ہی اجمالاً لکھا ہوا تقدیر نہیں ہے، ساری تفصیل ہے کہ یہ بچہ، اس کو کوئی ضرورت ہوگی جس سے کپڑا لینے کے لیے، کوئی سامان لینے کے لیے چھت پر جائے گا، پھر سڑک پر کوئی آواز ہوگی تو یہ بچہ ایک دم دوڑ کر کنارے پر چھت کے جائے گا دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے، وہاں آڑ نہیں ہوگی اور یہ گر پڑے گا اور مر جائے گا.
یہ ساری باتیں تفصیل سے لکھی ہوئی. تقدیر اجمالی نہیں ہے، تفصیلی. اتنے بندے جنت میں جائیں گے، اتنے بندے جہنم میں جائیں گے، ایسا گول گول نہیں لکھا ہو. یہ بندے جو جنت میں جائیں گے وہ زندگی بھر اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کرتے کرتے ان کی زندگی کا اینڈ آئے گا ایمان پر اور عمل صالح پر، اس لیے جنت میں. اور یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو اندھا دھند نہیں لکھا ہوا، بلکہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ یہ ایمان اپنے اختیار سے کفر کریں گے، برائیاں کریں گے، زندگی بھر یہی کرتے رہیں گے اور کرتے کرتے ان کی زندگی کا خاتمہ کفر پر ہوگا، برائیوں پر ہوگا اور یہ جہنم میں جائیں گے. تو اسی طریقے پر تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ فلاں آدمی بیمار ہوگا، فلاں ڈاکٹر سے علاج کرائے گا، نہیں ٹھیک ہوگا فلاں سے کرائے گا، نہیں ٹھیک ہوگا دہلی میں جا کر داخل ہوگا اور فلاں دواخانے میں دوران علاج مر جائے گا. یہ ساری باتیں تقدیر میں ہیں. جب تقدیر میں لکھا ہے کہ 3 ڈاکٹروں سے علاج کرائے گا اور تیسرے نمبر پر فلاں ڈاکٹر سے دہلی میں علاج کرائے گا، دوران علاج مر جائے گا، یہ تو ساری باتیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. جیسے جھاڑ پھونک جو کرواتے ہیں یہ بھی سب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے یہ کرے گا اور جھاڑ پھونک سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقت تو مر جائے. تو ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. اسی طریقے پر احتیاط اور پرہیز ہر آدمی کرتا ہے، اور احتیاط اور پرہیز کرنے والے بھی اپنے وقت پر مر جاتے ہیں. مگر یہ احتیاط اور پرہیز کرنا تقدیر میں شامل ہے. جس کے لیے لکھا ہے کہ اب احتیاط کرے گا وہ کرے گا، اور جس کے لیے نہیں لکھا نہیں کرے گا، یہ بھی اپنے وقت پر مرے گا، یہ بھی اپنے وقت پر مرے گا. اس کا احتیاط کرتے کرتے مرنا یہ بھی تقدیر ہے، اس کا احتیاط بے احتیاطی میں مرنا یہ بھی تقدیر ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارا سوال ہے کہ یہ چیزیں ان چیزوں سے تقدیر ٹل سکتی ہے، یعنی 2 چیزیں الگ الگ ہیں، یہ 3 چیزیں اور تقدیر الگ ہے. یہ تقدیر کے ساتھ سر ٹکرا کر کے تقدیر کو پھیر دیں اور ٹلا دیں. حضور نے فرمایا تقدیر یہی تو تقدیر ہے، تقدیر کے علاوہ کچھ نہیں. ایک دوسری حدیث ہے باب الوسوسہ میں، ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسے ایسے خیالات برے آتے ہیں کہ آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کرنا اس سے بہتر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں. ہمت نہیں ہے کہ وہ جو برے خیالات مجھے آتے ہیں وہ برے خیالات میں آپ کے سامنے ذکر کروں. جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے ان وسوسوں کو زبان پر لانے سے. تو حضور نے فرمایا اتجدونہ، کیا تم ان وسوسوں کو اتنا برا سمجھتے ہو کہ زبان پر لانا بھی مشکل تمہیں معلوم ہوتا ہے؟ تم اتجدونہ کیا وسوسوں کو اتنا برا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، بالکل ہم ایسا ان وسوسوں کو سمجھتے ہیں. حضور نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ ان وسوسوں کو اتنا برا سمجھنا یہی تو اوپن ایمان ہے، کھلا ایمان ہے. اور آگے اس سے زیادہ ایمان کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو واضح طور پر معلوم ہوا کہ ایمان ہے، جب بھی تو ان وسوسوں کو زبان پر لانے کی ہمت نہیں ہوتی. بہرحال وسوسوں کا ایک درجہ ہے عرض کا. عرض کے معنی ہیں وسوسہ آیا اور گیا، آیا اور گیا، دماغ کے ساتھ وہ قائم نہیں ہوا. وہ کوئی مضر نہیں، نہ عقیدوں میں یہ وسوسہ مضر ہے، نہ اقوال میں، نہ افعال میں.
ایک دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے وسوسہ جو عرض ہے وہ دماغ کے ساتھ قائم ہو، لیکن ہے ابھی وہ عرض، یعنی زوال پذیر ہے، آسانی سے وہ دھبا اور داغ چھوٹ سکتا ہے، تو اسے فوراً چھڑا دینا چاہیے، اس کو دماغ میں ٹھہرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ حدیث ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں وہ اسی باب کی ہے۔ اگر کسی کو وسوسہ آئے اور وہ وسوسہ دل و دماغ میں ٹھہرے کہ ساری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اس سوال کو دماغ میں ٹھہرنے نہ دے، پہلی فرصت میں اس کو نکال دے۔ اور نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی 5 صفات ذہن میں لائے، اور وہ قل هو اللہ میں ہے، اور ہر ایک کو قل هو اللہ یاد ہے کہ اللہ الون ہے۔ جب الون ہے تو یہ دماغ میں یہ سوال کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال ختم ہو گیا۔ بھئی کس نے پیدا کیا، تو پیدا کرنے والا کوئی اور ہوگا، وہ اللہ کو پیدا کرے گا، سوال ختم۔ اللہ تو الون نہ کرے احد۔ دوسری صفت اللہ کی یہ ذہن میں لاؤ کہ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ قاضی صاحب محتاج ہیں، پنکھا خراب ہو گیا ہے، اب مستری کے انتظار میں، لیکن اللہ تو محتاج نہیں، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اس کو دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تو صمد ہے۔ لہذا یہ سوال ہی دماغ سے نکل جانا چاہیے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ پیدا ہونے والا محتاج ہوتا ہے، پیدا کرنے والے کا، تو جب پیدا ہونے والا، ہم پیدا ہونے والے ہیں، اللہ کے محتاج ہے پیدا کرنے والے کے، ہم سمجھ کیسے ہو جائیں گے، ہم تو عبد الصمد ہوں گے۔ لہٰذا جب اللہ کی یہ صفت آئے گی کہ اللہ صمد ہے، تو یہ دماغ سے خود ہی وسوسہ نکل گیا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، کوئی پیدا کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ کوئی پیدا کرنے والا ہوتا تو وہ محتاج ہوتے اس پیدا کرنے والے کو، سمجھ کیسے ہوتے۔ اللہ کی صفت ہے لم یلد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور دوسری صفت ہے لم یولد، اللہ جنے نہیں گئے۔ تو اللہ الون ہے، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، نہ ماں باپ کوئی ہے نہ اولاد کوئی ہے۔ اگر ماں باپ ہوں تو الون کہاں رہے، اولاد ہو تو اکیلے کہاں رہے۔ پر اللہ کی یہ صفت ہے کہ نہ وہ جنے گئے ہیں نہ انہوں نے کسی اور کو جنا ہے۔ لہذا یہ سوال دماغ سے نکل جانا چاہیے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ تو جنا نہیں گیا، پھر یہ سوال ہی دماغ میں کیوں آئے؟ اور وہ اللہ سے اوپر ہے جس نے اللہ کو جنا ہے، وہ اگر اللہ ہے تو اس نے بھی کیسے جنا؟ اللہ نے تو اللہ نے جنا گیا ہے، نہ اسے کسی نے جنا۔ تو چوتھی صفت اللہ کی یہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو اگر اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ اللہ سے نیچے کے درجے کا تھوڑا ہی ہوگا، کم سے کم برابر کا تو ہوگا ہی، جو اللہ کا خالق ہے۔ اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یہ قرآن میں آیا ہے۔ جب یہ بات ذہن میں حاضر کرو گے تو یہ وسوسہ خود ہی سب نکل جائے، مگر اتنے سے نہیں نکلے گا، 2 کام اور کرنے پڑیں گے۔ بائیں طرف 3 مرتبہ خود کھا دو، اور دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ مردود شیطان سے اللہ کی پناہ چاہو، آسرا چاہو اللہ کے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں گی تو وسوسہ دماغ سے دور ہو جائے گا، وہ جو آ کر ٹھہرا ہے چلو نکل جائے گا۔ اسے ہی نماز پڑھتے ہوئے بھی وسوسہ آتا رہے جاتا رہے، دماغ کی ریل چلتی رہے اور اپنے کام میں لگا رہے،
قرات کر رہا ہے قرات کرے، تسبیحات ہیں تسبیحات پڑھے، یہ اذکار ہیں اسی میں لگا رہے، بس آ رہا جا رہا، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر دماغ میں ٹھہر گیا، رک گیا، تو پھر وہ نماز کو متاثر کرے گا۔ نماز میں ٹھہر گیا یعنی آدمی وہ خیال لایا تو آتے ہی تھوڑا چلا جائے گا، رکے گا، یا خود بخود خیال آیا تھا، اس میں انٹرسٹ لینے لگا، دلچسپی لینے لگا۔ جیسے گھر سے ٹی وی دیکھ کر آیا تھا، اب نماز میں نیت باندھ کر کھڑا ہوا، فاتحہ پڑھنی شروع کی، وہ خالہ صاحبہ جنہوں نے نیوز سنائی تھی بڑی گوری خوبصورت تھی، اب وہ دماغ میں آ گئی، اب وہ انٹرسٹ لے رہا ہے، اس کو دماغ سے جانے نہیں دیتا، یہ انٹرسٹ لینا ہے۔ آج کل ہماری نمازوں کو 99% تباہ کر دیا ہے ٹی وی کے منظروں نے۔ اتنے شاندار بہترین مناظر آتے ہیں، ویو، پہاڑوں کے منظر آتے ہیں، جنگلوں کے منظر آتے ہیں، انسانوں کے منظر آتے ہیں، عورتوں کے منظر آتے ہیں، اور وہ دماغ میں ایسے ٹھس جاتے ہیں کہ صبح ٹی وی دیکھی تو شام تک وہ منظر نہیں نکلتے، وہ عورت دماغ میں سے نہیں نکلتی۔ اب نماز پڑھنے کھڑا ہوگا تو وہ عورت کہاں چلی جائے گی؟ دماغ میں بیٹھی ہے، تب وہ آدمی نماز میں انٹرسٹ لے گا یا اس عورت کو دلچسپی لے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہماری نمازوں کو خراب کر دیا۔ اور جو ٹی وی کے مناظر ہیں، ایسے ہی مناظر روڈ پر ہیں۔ گھر سے مسجد نماز پڑھنے جا رہا تھا، راستے میں ایک گوری خوبصورت عورت پر نظر پڑ گئی، اب وہ دماغ میں گھس گئی، اب مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا تو وہ نکلے گی نہیں۔ تو یہ وہ جو دماغ میں آ کر ٹھہرتے ہیں، اس کے دفع کرنے کے لیے طریقے بتائے ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی، یہ حضور نے اس کو دفع کرنے کے طریقے بتائے۔ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس میں وسوسہ آئے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ صمد میں جو اللہ کی 4 صفتیں وہ دماغ میں لاؤ، بائیں طرف چھٹکارو، اللہ شیطان مردود سے پناہ چاہو، اور اگر دوسری وسوسہ ہے، نماز میں ایک وسوسہ آتا، اس کا سبب ڈھونڈو کیوں آتا ہے؟ کہ گھر میں ٹی وی ہے، وہ دیکھ کر نیوز سن کر آئے ہیں ایک خالہ سے، وہ دماغ میں گھس جاتی ہے تو ٹی وی اٹھا کر باہر پھینکو، ڈسٹ بین میں توڑ دو، قصہ ختم، 3 مرتبہ چھٹکار دو اور شیطان کی پناہ چاہو کہ نہیں ٹی وی تو نکالنی نہیں گھر میں، تو پھر نہیں نکالنی تو میں تیرے نماز کے وسوسے کہاں سے روک لوں گا؟ میرے بس میں تو نہیں ہے کہ تیجے نماز میں وسوسے نہ آئے۔ کیسے نہیں آئیں گے؟ جب تو دیکھے گا وہ پکچر اور وہ تیرے دماغ میں گھسیں گے تو وہ دماغ میں نماز میں نہیں آئیں گے، میں کیسے نکالوں؟ بہرحال ہر چیز کے وسوسوں کو روکنے کا جو ذریعہ اور طریقہ ہے وہ اختیار کرنا پڑے۔ اللہ کے بارے میں عقیدوں میں وسوسے آئے تو یہ طریقہ صرف ذہن میں لا کر چھٹکارنا اور پناہ چاہنا۔ نماز میں اس طرح کی باتیں دماغ میں آتی ہیں تو جو وساوس جہاں سے آتے ہیں سوراخ ہیں، وہ سوراخ بند کرو، جب تک وہ بند نہیں کرو گے نماز کے وسوسے بند نہیں ہوں۔ یا میں مثال، جوان ہے تو جوانی کے زمانے میں قدرتی طور پر عورتوں کی طرف ذہن جاتا ہے، یا عورتوں سے ملنا جلنا نہ ہو تو امردوں کی طرف ذہن جاتا ہے، بے ریش لڑکوں کی طرف ذہن جاتا ہے۔ دماغ میں یہی گھومتا رہتا ہے، نماز میں غیر نماز میں۔ کہنا کہ شادی کر، نہیں شادی تو نہیں کرنی ہے، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، شادی نہیں کرنی، مجھے تدبیر بتا دو کہ وسوسے نہ آئے، کیسے بتا دوں گا تدبیر؟ جو ان وسوسوں کا سبب ہے اس سبب کو تو دور کرنا نہیں جاتا، اور پھر حضرت جی کہاں سے فارمولہ بتا دیں گے کہ یہ وسوسے نہ آئے؟ ارے شادی کر، شہوت کی کمی ہو جائے گی، بیوی سے ملے گا، شہوت کم ہوگی، وسوسے خود ہی ہٹ جائیں گے،
پھر دھتکار دیجیے 3 مرتبہ، شیطان مردود سے پناہ مانگیے تو وسوسے سے دور ہو جائیں گے، اور جب تک تو سبب کا علاج نہیں کرے گا کیسے تیرے وسوسے سے دور ہو؟ لہذا جس بات کی وسوسے میں اس کا علاج کریں، اس سبب کا علاج کریں۔ پھر اس کے بعد سنو، تیسرا درجہ ہے عرض ملکہ بن گیا، وسوسہ خیال بن گیا، اور خیال دماغ میں راسخ ہو گئے۔ اب ان خیالات پر بھی پکڑ ہوگی اللہ کے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں اگر تم انہیں اوپن کرو، ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، پکڑ تمہاری دونوں پر ضرور ہو۔ يُحَاسِبْكُم بِهِ، اس درجے میں جب وسوسے پہنچ جائے، اس درجے میں جب خیالات پہنچ جائیں، عقیدے جیسے بن جائیں، عرض ملکہ بن جائے، تو پھر اب پکڑ ہو، عقیدوں میں بھی پکڑ ہو۔ یہ جتنے عقیدے مسلمان گمراہ فرقے، گمراہ مسلمانوں کے جو گمراہی کے عقیدے ہیں، یا غیر مسلموں کے جو غیر اسلامی عقیدے ہیں، وہ عقیدے ہی تو ہیں، دل کی کیفیتیں ہی تو ہیں، دل و دماغ ہی میں تو ہیں۔ مان لو کہ انہوں نے زندگی میں کبھی منہ پر وہ ان عقیدوں کو نہیں لائے، تو ابھی ان عقیدوں پر پکڑ ہوگی، ان کا منہ پر لانا ضروری نہیں۔ اسی طریقے پر حدیث شریف میں ہے، یہ اپنے گھر میں سے بندوق لے کر نکلا، یہ اپنے گھر میں سے بندوق لے کر نکلا، اور دونوں محلے میں دونوں میں لڑے، اس نے بھی فیر کیا اس نے بھی فیر کیا، ایک کا فیر خطا گیا اور ایک کا فیر لگا اور آدمی مر گیا۔ حضور نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں، مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنم میں جائیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو مارنے والا جہنم میں گیا یہ تو ہماری سمجھ میں آیا کہ اس نے ظلم و زیادتی کے اپنے بھائی کو مار دیا، لیکن یہ مرنے والا تو بیچارہ مظلوم ہے، یہ جہنم میں کیوں گیا؟ حضور نے فرمایا یہ جو مرنے والا ہے یہ گھر میں سے بندوق لے کر مرنے کے لیے نکلا تھا یا مارنے کے لیے نکلا تھا؟ یہ گھر میں سے بندوق لے کر نکلا تھا، وہ مرنے کے لیے نکلا تھا مارنے کے لیے نکلا تھا؟ مارنے کے لیے نکلا تھا، مگر اتفاقاً مار نہیں سکا، دوسرے کا وار چل گیا اور وہ مر گیا، مگر وہ نکلا تو تھا مارنے کے لیے، جیسے یہ بھی جہنم میں جائے۔ معلوم ہوا کہ دل میں وسوسہ، ارادہ، عقیدے کے درجے کے ہو جائے، پکا ارادہ ہو جائے تو وہ افعال ہوں، عقیدے نہ ہوں۔ یہ مارنا اپنے بھائی کو یہ عقیدہ نہیں، یہ فعل ہے، مگر عقیدے کے درجے میں راسخ ہو گیا، ملکہ بن گیا، تو اس پر بھی پکڑ ہوگی اور یہ بھی جہنم میں جائے۔ بہرحال سمجھنے کی باتیں یہ ہیں کہ وسوسہ اور خیال جو آتا ہے اس کے 3 درجے۔ ہوا چلتی ہے، ہم بھی چلتے، ہم اپنا ہی جا رہے ہیں، ہوا ہی جا رہی۔ ان وسوسوں سے، ان خیالات سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ وسوسے خیالات دماغ میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، ٹھہرنے مت دو۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں وسوسہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ 4 صفتیں سوچو، چھٹکارو، شیطان کی پناہ چاہو۔ اور اگر دماغ میں عقیدے ٹھہر گئے تو پھر اس پر پکڑ ہو، وہ نماز کو خراب کریں، نماز میں انٹرسٹ لینے لگا عقیدوں میں، وسوسوں میں، اور اتنے انٹرسٹ لینے لگا کہ کتنی رکعتیں پڑھی یہ بھی بھول گئے۔ تو ایسے وسوسوں سے نماز میں کمی آتی ہے، نقص پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آخرت میں داروگیر اس پر نہیں ہوگی، آخرت میں داروگیر ان وسوسوں اور خیالات پر ہوگی جو ملکہ بن جائیں،
عقیدے جیسے بن جائیں پھر ان پر داروگیر ہوگی، چاہے انہیں ظاہر کرے چاہے ظاہر نہ کرے۔ آخر دعوانا